بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاذان، اذان کا بیان یعنی اذان کے احکام کا بیان۔ اذان لغت میں کہتے ہیں اعلام کو، یعنی کہ اعلان کرنا، خبردار کرنا، خبر کرنا، ان سب کے معنی میں ہے، اور اصطلاح شرع میں مخصوص کلمات کے ذریعے سے نماز کی طرف بلانا اور نماز کی خبر دینا، یہ ہے اذان۔ ہوا سنۃ للفرائض فحسب فی وقتها، وہ فقط فرائض کے لیے سنت ہے ان کے وقتوں کے اندر، ان کے وقت میں، یعنی اذان سنت ہے۔ اذان کا حکم جو ہے وہ سنیت کا ہے، یعنی اذان سنت مؤکدہ ہے، اور صرف فرض نمازوں کے لیے ہے۔ فرض کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہیں، واجبات ہے نا، اور سنن ہے، نوافل ہے، ان سب میں سے کسی کے لیے نہیں ہے۔ فحسب کہنے کا مطلب یہی ہے کہ صرف اور صرف فرائض خمسہ جو ہیں وہ اور جمعہ، ان کے لیے ہی اذان سنت ہے۔ فی وقتہا، ان کے وقت کے اندر، یعنی جب فرض نمازوں کو ان کے وقت میں پڑھ رہے ہوں تب سنت ہے۔ وقت گزرنے کے بعد ہے نا پڑھیں تو اس کا حکم بھی آگے آئے گا۔ کہہ رہے ہیں ای ہوا سنۃ للفرائض الخمس والجمعۃ، یعنی اذان سنت ہے فرائض خمسہ اور جمعہ کے لیے، یعنی کہ جو 5 فرض نمازیں ہر دن ہیں وہ، اور پھر جو جمعہ کی نماز ہے اس کے لیے، صرف ان 6 نمازوں کے لیے ہی اذان جو ہے وہ سنت ہے۔ ولیس بسنت فی النوافل، نوافل کے لیے سنت نہیں ہے، اور یہی حکم باقی دوسری نمازوں کا بھی ہے، جیسے کہ وطر ہے نا، اور اس کے علاوہ باقی جو دوسری نمازیں ہیں، عیدین وغیرہ کی نمازیں، ان سب کے لیے، ان سب میں سے کسی کے لیے بھی اذان سنت نہیں ہے۔ وقولہ فی وقتہا احتراز عن الاذان قبل الوقت، اور ماتن کے فی وقتہا کہنے کا مطلب، فی وقتہا کہنا ماتن کا یہ احتراز ہے وقت سے پہلے اذان کرنے سے۔ مطلب یہ ہے کہ ماتن نے جو فی وقتہا کہا ہے تو یہ کہہ کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ اذان وقت سے پہلے نہیں کہنی چاہیے نا، نہیں کہی جا سکتی ہے وقت سے پہلے، اگر کہہ بھی دی تو پھر وقت آنے کے بعد دوبارہ کہنا ہوگا، یہ کہنے تو اسی سے احتراز ہے کہ اذان جو ہے وقت سے پہلے نہ کہی جائے، اور اگر کہہ دی جائے تو پھر اس کا اعادہ کیا جائے گا وقت ہونے کے بعد۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ وقولہ فی وقتہا، اور ماتن کا قول فی وقتہا احتراز عن الاذان قبل الوقت، وقت سے پہلے اذان کرنے سے احتراز ہے نا، اس کو نکالنا مقصود ہے کہ یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ وعن الاذان بعد الوقت لاجل الاداء، اور ادا نماز کے لیے وقت کے بعد بھی اذان کہنے سے احتراز ہے نا، یعنی اذان وقت میں کہی جائے، وقت سے نہ پہلے کہی جائے اور نہ ہی بعد میں کہی جائے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وقت کے کیا بولتے ہیں، وقت کے بعد اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی تو اس کے لیے، مطلب اگر پوری جماعت کی نماز قضا ہو گئی ہے نا اور وہ سب پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے اذان کہنا سنت ہے نا، تو انہوں نے کہا فی وقتہا، تو یہاں تو وقت کے بعد اذان کہی جا رہی ہے اور اس وقت بھی سنت ہے، تو اس کو مطلب اس اعتراض کا جواب دینا چاہ رہے ہیں اصل میں، ہے نا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاجل الادا، یعنی ادا نماز کے لیے وقت گزرنے کے بعد اذان کہنا یہ سنت کے خلاف ہے، یعنی سنت نہیں ہے۔ باقی اگر قضا نماز ہے تو اس کے لیے اس کا حکم ایسا نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جب ماتن نے یہ کہا تھا کہ ہوا سنۃ للفرائض فحسب فی وقتہا، یعنی فرض نمازوں کے لیے اذان ان کے وقت میں سنت ہے، نہ ان کے وقت سے پہلے اور نہ ہی ان کے وقت کے بعد، لیکن اگر کسی کی فرض نماز قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، مان لیجیے پوری جماعت کی نماز قضا ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ مسجد میں یا کہیں پر بھی جماعت سے نماز ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں اذان کہنا سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ماتن نے تو یہ کہا تھا کہ وقت میں سنت ہے، اور یہاں وقت نکل چکا ہے، اس کے بعد بھی سنت ہے، تو پھر ماتن نے جو کہا تھا وہ غلط ہوا۔ تو اسی اعتراض کا جواب دینے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ لاجل الاداء، یعنی اگر نماز کو اس کے وقت میں پڑھ رہے ہیں ہے نا، پھر اس کے بعد وقت کے نکلنے کے بعد اذان کہیں تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ نماز ابھی ادا نہیں ہوئی ہے وقت کے اندر، اس سے پہلے مطلب یہ ہے اذان کہی جائے اس کے وقت کے اندر، ہے نا،
یہ سنت نہیں ہے کہ وقت کے گزرنے کے بعد ادا کے لیے اذان کہی جائے، کیونکہ وہ تو ادا کی جا چکی ہے نا، اب تو اذان کہنا نہ کہنا برابر ہے، یہ مطلب ہے۔ وہی انہوں نے کہا کہ وعن الاذان بعد الوقت لاجل الادائی، اور وقت کے بعد اذان کہنے سے بھی اعتراض ہے کہ وقت کے بعد بھی اذان کہنا سنت نہیں ہے، لاجل الادا یعنی ادا کے لیے وقت کے بعد اذان نہ کہی جائے، ہے نا، قضا کے لیے۔ اس کے آگے بارے میں فرماتے ہیں فَأَمَّا الْأَذَانُ بَعْدَ الْوَقْتِ لِلْقَضَاءِ فَهُوَ مَسْنُونٌ أَيْضًا، رہا قضا نماز کے لیے وقت کے بعد اذان کہنا تو یہ بھی سنت ہے نا، اگر پوری جماعت کی نماز قضا ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ اس کو ادا کر رہے ہیں، یا پھر کوئی گھر پہ کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی سنت ہے، اگرچہ نماز کا وقت گزر چکا ہے لیکن اس کے لیے اذان کہنا سنت ہے نا۔ تو یہ ادا کی بات تھی کہ ادا میں وقت گزرنے کے بعد نہیں کہہ سکتے ہیں، ادا کے لیے، قضا کے لیے وہ وقت گزرنے کے بعد بھی اذان کہنا سنت ہے۔ فَهُوَ مَسْنُونٌ أَيْضًا، تو یہ بھی مسنون ہے۔ وَلَا يَرِدُ إِشْكَالٌ لِأَنَّهُ فِي وَقْتِ الْقَضَاءِ، اور کوئی اشکال وارد نہیں ہوگا کیونکہ یہ قضا کے وقت کے اندر ہے نا۔ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ بَعْدَ وَقْتِ الْأَدَاءِ، اور ادا کے وقت کے بعد ہونا بھی اسے ضرر نہیں دے گا، لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَدَاءِ، کیونکہ یہ ادا کے لیے نہیں ہے، بل لِلْقَضَاءِ فِي وَقْتِهِ، بلکہ یہ قضا کے لیے ہے اپنے وقت کے اندر۔ یعنی یہ اصل میں اسی اعتراض کا جواب ہے جو ابھی میں نے بیان کیا کہ ماتن نے یہ کہا تھا کہ ہوا سنۃ للفرائض فحسب فی وقتها، کہ اذان سنت ہے فرض نمازوں کے لیے ان کے وقت میں، نا، وقت کے اندر فرض ہے۔ اور انہوں نے بیان کیا شارح نے کہ اما الاذان بعد الوقت للقضاء فهو مسنون ايضا، کہ قضا نماز کے لیے وقت کے بعد بھی صحیح ہے نا، تو پھر یہ دونوں تو ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، تو اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ تو وقت کے بعد ہو گیا ہے نا، یہ نماز تو وقت کے بعد ہو گئی پھر بھی اس کے لیے سنت ہے، یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ فِي وَقْتِ الْقَضَاءِ، کیونکہ ماتن نے کہا ہے فی وقتها، ہے نا، مطلب کہا ہے کہ نماز کے وقت میں ہونی چاہیے وہ، اب وہ نماز اگر قضا ہے تو قضا کے لیے قضا کے وقت میں ہو، اور اگر ادا ہے تو ادا نماز کے لیے ادا کے وقت میں ہو، ہے نا، اس کا یہ مطلب ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ لِأَنَّهُ فِي وَقْتِ الْقَضَاءِ، کیونکہ وہ قضا نماز ہے، قضا نماز کے لیے اذان کہی جا رہی ہے اور وہ قضا کے وقت میں کہی جا رہی ہے، تو نماز اپنے وقت میں ہی ہے، اپنے وقت کے باہر نہیں ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ بَعْدَ وَقْتِ الْأَدَاءِ، اور ادا کے بعد یہ وقت ہو گیا ہے نا، ادا کا وقت گزر چکا ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ ادا کے وقت کے بعد ہونا بھی اسے کچھ ضرر نہیں دے گا، ہے نا، اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے کہ یہ ادا کے بعد ہے نا، اذان جو ہے ادا کے وقت کے گزرنے کے بعد کہی جا رہی تو اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ادا کے لیے نہیں کہی جا رہی ہے نا، لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَدَاءِ، یہ ادا کے لیے نہیں کہی جا رہی ہے، بل لِلْقَضَاءِ فِي وَقْتِهِ، بلکہ یہ قضا کے لیے اذان کہی جا رہی ہے اور قضا کے وقت میں کہی جا رہی ہے نا، تو اذان اپنے وقت میں ہی کہی جا رہی ہے، وہی کہہ رہے ہیں۔ اور ماتن نے جو کہا ہے فی وقتها، تو اس کا مطلب وہی ہے کہ اگر ادا کے لیے ہے تو ادا کے وقت میں، اور قضا کے لیے ہے تو قضا کے وقت میں، یعنی اپنے وقت میں ہونا چاہیے، جو نماز ہے اس کے وقت میں ہو۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، اب پھر یہ کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ قضا اپنے وقت میں کہی جا رہی، تو قضا کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے کیا، ہے نا، نماز کا وقت تو وہی ہے جو اس کے لیے مقرر ہے نا، تو ہر فرض نماز کا جو وقت مقرر ہے اس کا وہی وقت ہے، اس کے بعد اگر اس وقت میں ادا نہیں کی تو پھر اس کا وقت تو گزر گیا ہے نا، تو یہ کیسے انہوں نے کہا کہ قضا نماز کی اذان کہی جا رہی ہے اس کے وقت میں کہی جا رہی ہے، اس کا وقت تو گزر چکا ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ قضا نماز کا جو وقت ہے وہ کیا بولتے ہیں، وہی وقت ہے جس وقت میں اسے وہ نماز پڑھی جا رہی ہے، قضا کی جا رہی ہے، وہی وقت اس کا ہے نا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها فإن ذلك وقتها، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز سے سو گیا یا نماز کو بھول گیا، یعنی نماز چھوڑ کر کے سو گیا، سوتا رہا جس کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی ہے مطلب ہے، او نسیہا، یا پھر وہ بھول گیا، نماز کو بھول گیا ہے نا، فلیصلیہا اذا ذکرہا، تو جب اسے یاد آئے اس وقت وہ نماز ادا کر لے، فإن ذلک وقتھا، کیونکہ یہی اس کی نماز کا وقت ہے، تو جب اس کی نماز کا وقت یہی ہے
ہے نا. نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سوتا رہ گیا اور نماز کا وقت نکل گیا تو جب وہ بیدار ہوا اسی وقت وہ نماز پڑھ لے, ہے نا. ایسے ہی کوئی بھول گیا تو جب اسے یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے, اور اس وقت وہ اس نماز کا وقت گزر چکا ہو تو بھی. اور پھر آگے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ وقت ہوا, کیونکہ یہی اس نماز کا وقت ہے. تو مثال کے طور پہ کوئی ظہر کے وقت میں ظہر سے پہلے کوئی سویا اور پھر ظہر کا وقت نکل گیا, پھر اس کے بعد عصر کے وقت میں بیدار ہوا تو اسی وقت میں وہ پڑھے گا ظہر کی نماز کو, ہے نا. اور پھر یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس کی نماز, اس کی ظہر کا جو وقت ہے اس کی ظہر کی نماز کا وہ وہی ہے نا جس وقت یہ بیدار ہوا ہے. تو یہ وقت تو اس کی قضا کا ہے نا, ادا کا وقت تو گزر چکا ہے, لیکن اس کے باوجود اس سے اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت وہ نماز ادا کر رہا ہے وہی اس کا وقت ہے. تو اگر کوئی قضا نماز ادا کر رہا ہے تو قضا جس وقت ادا کر رہا ہے وہی اس کی قضا کا وقت ہے, وہی اس نماز کا وقت ہے نا. اس سے ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی قضا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے لیے اذان کہہ رہا ہے نا, تو یہ قضا نماز کی اذان اس کے وقت کے اندر ہی ہے وہی. وعند ابی یوسف والشافعی یجوز للفجر فی النصف الاخیر من اللیل, اور حضرت امام ابو یوسف اور امام شافعی علیہم الرحمہ کے نزدیک فجر کی اذان نصف اخیر, رات کے نصف اخیر میں بھی درست ہے. رات کا جو آخری نصف اگر چل رہا ہو رات کا, ہے نا, یعنی 2 حصے اگر کریں رات کے, تو دوسرے حصے میں اذان کہنا بھی امام شافعی اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک جائز ہے. حالانکہ ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے نا, لیکن اس سے پہلے ہی فجر کی اذان کہہ دینا بھی جائز ہے. اور ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, کیونکہ وہ رات کے وقت میں اذان دیتے ہیں, تو کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم جو ہیں وہ اذان دیں. تو حضرت ابن ام مکتوم جو ہیں یہ فجر کے وقت میں اس کی اذان دیتے تھے فجر کی, ہے نا, لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے ہی رات میں اذان دیتے تھے, ہے نا. تو اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے منع بھی نہیں فرمایا, ہے نا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی اذان دینا جائز ہے, اور ہماری دلیل جو ہے فجر کے لیے اس وقت اذان دینا جائز ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے. تو انہوں نے اس سے دلیل استدلال کیا ہے امام شافعی اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے. اور جمہور ائمہ کرام ہیں انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جو نماز جو ہے احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نماز کی جو مشروعیت ہے وہ اس وجہ سے ہے تاکہ وہ اذان کی جو مشروعیت ہے وہ اس وجہ سے ہے تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے نماز کے وقت کے بارے میں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے نا, تو اس بارے میں خبردار کیا جائے. اور جب نماز کا ابھی وقت ہوا ہی نہیں ہے اس سے پہلے ہی اگر لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ہے نا, کیونکہ اگر جب نماز کا وقت نہیں ہوا ہے تو لوگ آئیں گے نہیں, اور اگر آئیں گے بھی تو نماز کا وقت نہ ہونے کی وجہ سے واپس چلے جائیں گے, اور پھر اس کے بعد جب وقت ہوگا تو اس وقت انہیں خبردار اگر نہ کیا جائے تو پھر نہیں آئیں گے, ہے نا. یہ ہے. تو اور پھر اس حدیث کا جواب جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی, تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کی شکل میں جو کہتے تھے وہ اصل میں اذان نہیں تھی فجر کی, بلکہ وہ ان کے ذکر کرنے کا طریقہ تھا. وہ جو اذان کی طرح ہی وہ ذکر کرتے تھے, ہے نا, تو ان کا وہ ذکر تھا, وہ اذان نہیں تھی. ورنہ اگر اذان ہوتی تو پھر دوبارہ ابن ام مکتوم اذان کیوں دیتے, ہے نا, فجر کے لیے. فجر کی اذان تو پہلے ہی ہو چکی, ہے نا, دوبارہ اذان کیوں دیتے. یہ تو دوبارہ اذان دیتے تھے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو حضرت بلال دیتے تھے وہ اذان نہیں تھی, وہ بلکہ ان کا ذکر تھا. تو یہ ہماری اور ان کی دلیل. فَيُعَادُ لَوْ أُذِّنَ قَبْلَهُ, تو اگر وقت سے پہلے اذان دی جائے تو اس کا اعادہ کیا جائے, ہے نا. اسی پر تفریح ہے, کہا نا کہ فی وقتہا جو کہا ہے کہ اذان کے نماز کے وقت میں اذان دی جائے, اسی پر یہ تفریح ہے کہ اگر وقت سے پہلے اذان دے دی گئی, یعنی اذان کا وقت نہیں ہوا ہے اس سے پہلے اذان دے دی گئی, نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اذان دے دی گئی, تو اس کا اعادہ کیا جائے گا, اس اذان کا اعادہ کیا جائے گا, دوبارہ اذان کہی جائے گی. وَيُؤَذِّنُ عَالِمًا بِالْأَوْقَاتِ لِيَنَالَ الثَّوَابَ, اور نماز کے اوقات کو جاننے والا اذان کہے تاکہ وہ ثواب پائے. ای الثواب الذی وعد للمؤذنین, یعنی وہ ثواب جس کا مؤذنوں سے وعدہ کیا گیا ہے. یعنی جو
اذان کہے گا وہ وہی شخص کہے گا جو نماز کے اوقات کو بہتر طریقے سے جانتا ہو کہ کب کس نماز کا وقت ہوگا. جو یہ اچھے سے جانتا ہو اسی کا حق ہے کہ وہ اذان کہے، وہی اذان کہے، ہے نا، تاکہ جو وعدہ کیا گیا ہے، جس ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے احادیث کے اندر، وہ ثواب اسے مل سکے اور یہ اس کا مستحق ہو سکے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور کہے گا تو وہ اس کا مستحق نہیں ہوگا. یہ جو ماتن نے وہ شارح نے وعید للمؤذنین کہا ہے، یہ اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ اذان کوئی بھی کہے اس کا ثواب اسے ملے گا، ہے نا، لیکن جس ثواب کا وعدہ مؤذنوں سے کیا گیا ہے، یعنی اذان کہنے والوں سے جس ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ ثواب اسی کو ملے گا جو نماز کے اوقات کو جانتا ہو اور پھر اذان کہے. وہ اس کے لیے وہی کہہ رہے ہیں کہ نماز اذان جو کہے گا وہ ایسا شخص کہے گا جو نماز کے اوقات کو اچھے سے جانتا ہو. مستقبل القبلتی، قبلے کی طرف متوجہ ہو کر، یعنی اذان کہنے کے وقت اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے. وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، اور اس کی انگلیاں، اس کی دو انگلیاں دونوں کانوں میں ہوں، ہے نا. اور اس سے مراد وہی شہادت کی انگلیاں ہیں نا، شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں میں ہوں. وَيَتَرَسَّلُ فِيهِ، اور وہ ترسل کرے، یتمہلو، یعنی آہستہ آہستہ اذان کہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر کلمے کے درمیان میں اتنا وقفہ کرے کہ اذان سننے والا سن کر کے اس کا جواب دے سکے، اتنی دیر ہر دو کلموں کے درمیان میں ٹھہرے. یہ بلا لحن و ترجیع، بغیر لحن اور ترجیع کے. اب دیکھیں لحن اور ترجیع کا کیا معنی ہے، بیان کرتے ہیں کہ لحن فی القراءۃ طرب و ترنم، یا طرب و ترنم، ماخوذ من الحان الاغانی. کہا جاتا ہے لحن فی القراءۃ، یعنی لغت میں اگر آپ لحن فی القراءۃ کا معنی دیکھیں تو اس کا معنی ہے طرب و ترنم، یعنی کسی بھی آواز کو، کسی بھی بات کو سریلی انداز میں کہنا، یا پھر کیا بولتے ہیں، آواز کو اچھی بنا کر کے نا، خوبصورت انداز میں کہنا، ترنم کے ساتھ کہنا، کسی بھی بات کو ترنم کے ساتھ کہنا. تو اس کا معنی ہے لحن فی القراءۃ کا یہ معنی ہے کہ کسی بھی بات کو ترنم کے ساتھ کہنا یا سر کے ساتھ کہنا، دھن بنا کر کے کہنا، ہے نا. یہ ہے لحن فی القراءۃ. ماخوذ من الحان الاغانی، یہ الحان الاغانی سے ماخوذ ہے، یعنی گانوں کی دھنیں جو ہیں ان سے یہ ماخوذ ہے. ترانوں کی دھنیں جو ہوتی ہیں، گانوں کے نغمے جو ہوتے ہیں ان سے ماخوذ ہے. مطلب یہ ہے کہ جو گانا وغیرہ کا جو سر اور دھن ہوتی ہے اسے لحن الغنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی سے یہ ماخوذ ہے لحن فی القراءۃ. تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں بلا لحن، یعنی ایسی چیز نہ ہو. اب اس کی تشریح کے مطلب لحن کئی طریقے کی ہو سکتی ہے، کئی طریقے سے ہو سکتا ہے لحن، ہے نا. تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں. فلا ينقص شيئا من حروفه، لحن اس طرح نہ کرے کہ حروف میں کچھ کمی واقع ہو جائے. ولا يزيد في اثنائه حرفا، اور نہ ہی درمیان میں کسی حرف کی زیادتی کرے. فلا ينقص شيئا من حروفه ولا يزيد في اثنائه حرفا، نہ تو اس میں کچھ کمی کرے، کسی حرف کی کمی کرے، اور نہ ہی کسی چیز کی اس میں زیادتی کرے، درمیان میں کوئی کچھ بڑھائے. وکذا لا ينقص، اور نہ ہی درمیان میں سے کچھ کم کرے. وکذا لا ينقص ولا يزيد من کیفیات الحروف، اور اسی طرح حروف کی کیفیات میں نہ کچھ کمی کرے اور نہ کچھ زیادتی کرے، یعنی جو حروف جس طرح سے ہے اسی طرح سے اسے ادا کرے. کل حرکاتی و سکنات، یعنی کیفیات حروف کا معنی کیا ہے، حرکات و سکنات، مدات اور اس کے علاوہ. مطلب یہ ہے کہ جو حرف ساکن ہے اس کو ساکن پڑھے، جو کیا نام ہے متحرک ہے اس کو متحرک پڑھے، جہاں مد ہے وہاں مد کرے، جہاں قصر ہے وہاں قصر کرے، ہے نا. اس کا الٹا نہ کرے، یعنی سکون والی جگہ پر حرکت پڑھ دے، حرکت والی جگہ پر سکون کر دے، اور مد والی جگہ پہ قصر کر دے، اور قصر والی جگہ پہ مد کر دے، ہے نا. یہ ساری چیزیں لتحسین صوتی، آواز خوبصورت کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرنا یہ حرام ہے. یہ اس کے بارے میں کہا بلا لحن، ہے نا. یعنی لحن اس طرح کی نہ ہو کہ اس کی وجہ سے حروف جو ہے کچھ کم ہو جائے، ہے نا، یا پھر بیچ میں کسی حرف کی زیادتی کر دی جائے. مثال کے طور پہ کوئی اللہ اکبر کہے، ہے نا، لام کے بعد جو الف ہے اس کو ختم کر دیں، یا پھر اللہ اکبر کہیں، ہے نا، الف کو مد، اس پہ مد بڑھا دے،
یا پھر اسی طرح سے اور کسی طرح کی کوئی، مطلب یہ کہ صرف دھن بنانے کے لیے یا سر بنانے کے لیے وہ الفاظ کو جو ہے ان میں تبدیلی کر دے، اس میں سے کچھ کم کر دے، کچھ اضافہ کر دے، کوئی متحرک ہے تو اس کو ساکن کر دے، ساکن کو متحرک کر دے، مد کو قصر کر دے مد کی جگہ، اور مد کی قصر کی جگہ مد کر دے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر یہ صرف آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں کرتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ کہا ہے. یہ لحن کا معنی ہے. فَأَمَّا مُجَرَّدُ تَحْسِينِ الصَّوْتِ فَلَا بلا تغیر لفظ فإنه حسن. اور رہا محض آواز کو خوبصورت کرنا بغیر کسی لفظ کی تبدیلی کے تو وہ اچھی بات ہے نا. یعنی محض آواز خوبصورت کر کے اذان کہتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. اگر کسی حرف کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو یہ اچھی بات ہے نا. یعنی اچھی آواز میں آواز کو اچھی بنا کر اذان کہنا یہ اچھی بات ہے. اگر حروف میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ آئے تو یہ اچھی بات ہے. جس طرح سے قرآن شریف کے بارے میں ہے نا کہ قرأت جو ہے وہ آواز اچھی بنا کر کے قرأت کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر لحن کرے اور لحن مطلب یہ کہ جو تقاضے ہیں وہ پورے نہ کرے ہے نا تو وہ حرام ہے. ویسے ہی اس کے اندر بھی ہے. وَالتَّرْجِعُ فِي الشَّهَادَتَيْنِ، اور اچھا فی الشَّهَادَتَيْنِ أَن يَخْفَضَ بِهِمَا ثُمَّ يَرْفَعُ الصَّوْتَ بِهِمَا. اور شہادتین میں ترجیح یہ ہے کہ آواز کو پست رکھے ان دونوں میں، ثم يرفع الصوت بهما، پھر اس کے بعد آواز کو بلند کر دے. ترجیح جو ہے یہ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ جو شہادتین ہیں یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کے اندر اس طرح سے ان کو ادا کرے کہ پہلے ان میں آواز پست رکھے ہے نا، پھر اس کے بعد آواز بڑھا دے ان دونوں کے اندر. تو اس کو ترجیح کہتے ہیں. یہ بھی ہمارے یہاں نہیں ہے. امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں یہ سنت ہے. وَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ فِي الْحَيَّ عَلَتَيْنِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً، اور اپنا چہرہ گھمائے حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ اور حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کے اندر دائیں اور بائیں. حَيَّ عَلَتَيْنِ یعنی دونوں حَيَّ کے اندر، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اور حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ اور حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، ان دونوں کے اندر اپنے چہرے کو گھمائے گا، ایک میں دائیں طرف اور ایک میں بائیں طرف. وَيَسْتَدِيرُ فِي صَوْمَعَتِهِ، اور صومعہ یعنی کہ جو مئذنہ ہے جہاں پر اذان دے رہا ہے اس کی سب سے بلند جگہ. وَيَسْتَدِيرُ، اور مئذنہ میں گھوم جائے، یا صومعہ مئذنہ ہی اس کا ترجمہ ہے، مئذنہ میں گھوم جائے. إِن لَمْ يَكُنِ التَّحْوِيلُ مَعَ الثِّبَاتِ فِي مَكَانِهِ، اگر تحویل ممکن نہ ہو اپنی جگہ پہ کھڑے رہ کر کے، اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہوئے اگر تحویل ممکن نہ ہو یعنی سر کو پھیرنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ گھوم جائے مئذنہ کے اندر ہی. پہلی بات تو یہ کہ اذان دی جاتی ہے اس لیے تاکہ لوگوں کو مطلب نماز کی طرف بلایا جائے، ٹھیک ہے. اور جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہیں تو ایسی صورت میں چونکہ یہ خطاب ہے عام لوگوں سے ہے نا، یہ امر کا صیغہ ہے، حیا یہ جو ہے امر کا صیغہ ہے، تو امر اور یہ امر لوگوں کے لیے ہے. تو ایسی صورت میں اس طرح ہی اسے پڑھنا چاہیے کہ مطلب لوگ اس سے مخاطب ہو جائیں. اسی وجہ سے اس میں دائیں اور بائیں گھومنے کا حکم دیا گیا دونوں طرف، اس وجہ سے تاکہ دونوں طرف کے لوگوں کو مطلب بلایا جائے اس طرف ہے نا، دونوں طرف کے لوگوں سے خطاب ہو جائے. اور سامنے کی طرف تو چونکہ پہلے سے اذان کی ابتدا جو ہے اسی طرف کر کے ہو رہی تھی، اور پیچھے نہیں اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایسی صورت میں قبلے کی طرف پیٹ کرنا ہوگا نا، تو اس میں نہیں بلکہ دائیں اور بائیں ہی ہے صرف. تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے اندر دائیں بائیں گھومنا اسی وجہ سے ہے تاکہ لوگوں سے خطاب ہو جائے ہے نا، یہ خطاب کا صیغہ ہے اور اسی وجہ سے ان دونوں کے اندر ہی ہے، باقی کے اندر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یستدیر فی صومعتہ، یعنی جہاں پر اذان دے رہا ہے وہاں پہ منارہ بولتے ہیں، منارہ کے اندر جو اذان دے رہا ہے وہ اس کے اندر جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ پہنچے تو اگر کھڑے رہتے ہوئے اپنے سر کو گھمانے سے اس کو کچھ فائدہ نہ ہو ہے نا، یعنی آواز ایسی پست پڑ جائے اس پہ، اگر دائیں بائیں سر کو گھما رہا ہے صرف تو آواز اگر پست پڑ جائے تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ وہ خود گھوم جائے، مطلب یہ کہ پورا گھوم جائے ہے نا، صرف سر کو نہ گھمائے بلکہ پورا گھوم جائے. اچھا بھائی آگے دیکھیں، کہتے ہیں المراد انہ اذا کان المئذنۃ بحیث لو حول وجہہ مع ثبات قدمیہ لا یحصل الاعلاء. اس کی تشریح کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کی مراد یہ ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ مئذنہ جب
اس قسم کا ہو، ہے نا، منارہ جب اس طرح کا ہو کہ اگر اپنے چہرے کو وہ گھماتا ہے قدموں کے ثابت رکھنے کے ساتھ، ہے نا، قدموں کو ثابت رکھ کر اگر چہرے کو گھماتا ہے تو اعلام حاصل نہیں ہوگا، ہے نا، یعنی اعلان نہیں ہو سکتا، لوگ خبردار نہیں ہو سکتے، ان تک آواز نہیں پہنچ سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اعلام حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ وہیں پہ کھڑے رہتا ہے، جیسے قبلے کی طرف جو ہے رک کر کے کھڑا ہے اور پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر صرف اپنا سر گھما رہا ہے نا، دائیں اور بائیں، تو صرف سر گھمانے سے اس کی آواز جو ہے پست پڑ جا رہی ہے اور اعلام حاصل نہیں ہو رہا ہے، یعنی لوگوں تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے نا۔ اگر اپنے قدم کو ویسے ہی رکھ کر کے پڑھ رہا ہے تو یعنی خود وہی اسی طرح کھڑا ہے، صرف سر گھما رہا ہے، تو اس سے بات نہیں بن پا رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں فحینئذ یستدیر فیہا، تو اس وقت اس میں گھوم جائے گا، فحینئذ یستدیر فیہا، اس کے اندر میزنہ کے اندر گھوم جائے گا، یعنی منارے کے اندر گھوم جائے گا، فیخرج رأسہ من القوۃ الیمنی ویقول حی علی الصلاۃ ثم یذهب الی القوۃ الیسری ویخرج رأسہ ویقول حی علی الفلاح فیخرج رأسہ من القوۃ الیمنی، تو اپنے سر کو داہنے سوراخ سے باہر نکالیں، یعنی القوہ یعنی کیا بولتے ہیں، دیوار کا سوراخ اس کو بولتے ہیں القوہ، دیوار کے سوراخ کو، ہے نا، تو وہی کہہ رہے ہیں یخرج رأسہ فیخرج رأسہ من القوۃ الیمنی، داہنے سوراخ سے اپنے سر کو باہر نکالیں، ہے نا، طاق یعنی داہنی طرف جو سوراخ بنا ہوا ہو اس سے اپنے سر کو باہر نکالے اور پھر کہے حی علی الصلاۃ ثم یذهب الی القوۃ الیسری، پھر اس کے بعد بائیں سوراخ کی طرف جائے ویخرج رأسہ، اور اپنے سر کو نکالے ویقول حی علی الفلاح، اور وہاں پر حی علی الفلاح کہے، ہے نا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے نا، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، ویستدیر اوپر جو بات کہی ہے اس سے بس اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر اس کا سر گھمانا اس کے لیے اگر ممکن نہ ہو، ہے نا، اپنی جگہ پہ کھڑے رہ کر کے سر گھمانا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں کریں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سر گھمانے سے مطلب بات نہ بن پا رہی ہے، سر گھمانے سے جو ہے آواز دور تک نہ جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہ پورا گھوم جائے اور جہاں پر وہ طاق ہے وہاں پر جا کر کے اس سے منہ نکالے اور پھر اس سے حی علی الصلاۃ دائنی طرف میں اور حی علی الفلاح بائیں طرف میں کہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ وَيَقُولُ بَعْدَ فَلَاحِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مِثْلُهُ، اور فجر کی فلاح کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے اندر کی نماز میں جو اذان کہی جائے گی اس اذان میں حی علی الفلاح کے بعد، ہے نا، وَيَقُولُ بَعْدَ فَلَاحِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، فجر کی فلاح کے بعد یعنی فجر کی حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہے، والاقامۃ مثلہ، اچھا اس کا تعلق پیچھے کی پوری عبارت سے ہے نا، صرف اس سے نہیں ہے، والاقامۃ مثلہ، اور اقامت بھی اذان کی طرح ہی ہے، خلافاً للشافعی، امام شافعی علیہ الرحمہ کے خلاف، یعنی اذان جو ہے جس طرح اذان کہی جائے گی کہ ہر کلمے کو 2 مرتبہ کہیں گے، اسی طرح سے اقامت بھی ہمارے یہاں ہے کہ اقامت میں بھی جو کلمات ہیں 2 مرتبہ ہی کہے جائیں گے، ہے نا، لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے، امام شافعی کہتے ہیں اندہ الاقامۃ فرادا الا قد قامت الصلاۃ، امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک اقامت جو ہے وہ تنہا کہی جائے گی، ہے نا، سوائے قد قامت الصلاۃ کے، قد قامت الصلاۃ جب کہیں گے تو اس میں ایسا نہیں ہے۔ اس میں اصل میں یہ جو اختلافات ہیں یہ سب بس استحباب کے اندر ہیں، باقی جواز میں سب کا اتفاق ہے کہ جس طرح چاہیں اس طرح، اور اس طرح جو اختلافات ہیں یعنی مؤذنین جو تھے ان میں سے کسی کا یہ عمل تھا کہ اقامت جب کہتے تو تنہا، ہے نا، ایک مرتبہ کلمات پڑھتے تھے، اور جب اذان کہتے تو 2 مرتبہ پڑھتے تھے، اور کسی کی عادت یہ تھی کہ ترجیح کرتے تھے اذان و اقامت کے اندر، اذان کے اندر، اور کسی کی عادت نہیں تھی ایسی، ہے نا، اور کسی کی عادت یہ تھی کہ 2 مرتبہ اقامت کے اندر بھی 2 مرتبہ کلمات کہتے تھے، تو جس کی روایت اختیار کی ہے اس نے ویسا قول کیا ہے نا۔ ہمارے یہاں جس روایت کو اختیار کیا گیا اس کے اندر اقامت کو 2 مرتبہ کہنے کا ذکر ہے، اس وجہ سے ہمارے یہاں اقامت بھی 2 مرتبہ ہی ہے۔ امام شافعی نے اس کے خلاف کو اختیار کیا ہے، اس وجہ سے ان کے نزدیک
اقامت میں جو ہے کلمات ایک ایک مرتبہ ہی کہے جائیں گے سوائے قد قامت الصلاۃ کے. لیکن یحضر فیہا، لیکن اس میں حضر کرے گا، یعنی اقامت کے اندر حضر کرے گا کہ اس کو جلدی جلدی کہے گا، یعنی اس طرح جس طرح آہستہ آہستہ نماز کے اندر کہا تھا نماز میں تمحل کرے گا، تو اس میں نہیں ہے. وہ اذان میں تمحل کا حکم ہے لیکن اقامت کے اندر نہیں ہے، اقامت کے اندر حضر ہے. اور تو پیچھے کہا تھا کہ اقامت جو ہے اذان کی طرح ہی ہے، تو ان سب ساری چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے اس کا کہ جس طرح اذان کے کلمات ہیں ویسے ہی اقامت کے بھی کلمات ہیں، اور اس میں بھی دو دو مرتبہ ہی کہیں گے، ہے نا. یہ مطلب باقی ساری چیزیں جو وہ کہی گئی ہیں کہ کان میں انگلی ڈالے اور تمحل وغیرہ کرے اور باقی چیزیں، تو وہ سب نہیں ہیں. ہاں. وَيَقُولُ بَعْدَ فَلَاحِهَا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ، اور اس کی فلاح کے بعد یعنی اقامت میں حی علی الفلاح کہنے کے بعد قد قامت الصلاۃ دو مرتبہ کہے. ولا یتکلم فیہما، اور ان دونوں میں تکلم نہ کرے، بات نہ کرے، یعنی نہ تو اذان کے درمیان بات چیت کرے اور نہ ہی اقامت کے درمیان بات چیت کرے. ای لا یتکلم فی اثناء الاذان ولا فی اثناء الاقامت، یعنی نہ تو اذان کے درمیان بات کرے اور نہ ہی اقامت کے درمیان بات کرے. واستحسن المتاخرون تصویب الصلاۃ کلھا، اور متاخرین نے ہر نماز کی تصویب کو مستحسن قرار دیا ہے. والتصویت هو الاعلام بعد الاعلام، اور تصویب ایک مرتبہ اعلان کر دینے کے بعد دوبارہ اعلان کرنے کو کہتے ہیں. تصویب یہ ہے کہ اذان کہہ دینے کے بعد دوبارہ کسی طرح سے نماز کے طرف بلانا، یا نماز کے لیے نماز کے وقت کی خبردار کرنا نماز سے، ہے نا، اس کو تصویب کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں جو اذان کے بعد صلاۃ کہی جاتی ہے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ تصویب ہے. تو تصویب کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہے. یہ جو تعریف انہوں نے کی ہے نا، التصویب هو الاعلام بعد الاعلام، کہ اعلان کے بعد دوبارہ اعلان کرنا، یہ تصویب ہے. تو یہ تعریف انہوں نے اسی وجہ سے کی ہے کیونکہ یہ عام ہے، کسی بھی لفظ کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے، جہاں تک کہ خاخار کر کے بھی، ہے نا، محض اس سے بھی کسی کو نماز کی طرف بلایا جا سکتا ہے، خبردار کیا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ بھی تصویب کے اندر آئے گا. تو تصویب کے لیے کوئی الفاظ مقرر نہیں، بلکہ کسی بھی لفظ کے ذریعے سے نماز کی طرف بلا سکتے ہیں، وہ تصویب ہی ہوگی. اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ متاخرین فقہاء کرام نے، متاخرین مشائخ اعظام نے تصویب کو ہر نماز کے لیے مستحسن قرار دیا ہے. ہر نماز کے لیے تصویب کہا ہے کہ ہر نماز کے لیے تصویب مستحسن ہے، بہتر ہے. ایک تو تصویب وہ ہے جو فجر کی ہوتی ہے، فجر کے اندر ہے، اس پر سب متفق ہیں کہ فجر کی نماز میں جو ہے، جو قد قامت وہ الصلاۃ خیر من النوم ہے، یہ تصویب ہے کیونکہ یہ اذان کے الفاظ میں سے نہیں ہے. تو اس کے بارے میں سب متفق ہیں کہ یہ فجر کی نماز میں جو ہے یہ کلمات کہے جائیں گے. باقی نمازوں کے اندر اختلاف ہے. متقدمین کا مطلب یہ تھا کہ اس میں نہیں کہی جائے گی، اور کیونکہ اس سلسلے میں نہیں بھی وارد ہے احادیث کے اندر. اور متاخرین مشائخ ہیں، انہوں نے ہر نماز کے اندر تصویب کو مستحسن قرار دیا ہے. اور جو عیدین وغیرہ کی نماز کے اندر ہے نا، الصلاۃ جامعہ، یہ بھی کیا بولتے ہیں، نماز کی طرف بلانا ہی ہے، اذان نہیں ہے، یہ تصویب ہی ہے ایک طرح سے. یہ باقی متاخرین مشائخ نے ہر نماز کے اندر کہا ہے کہ تصویب مستحب ہے، مستحسن ہے. وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ، اور ان دونوں کے درمیان میں بیٹھے سوائے مغرب کے، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھ جائے. اس کا مطلب بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ بیٹھے ہی، مطلب اس کا یہ ہے کہ وقفہ کرے. اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ کرنا ہے سوائے مغرب کے. مغرب میں ایسا نہیں ہے. مغرب میں جو ہے جیسے ہی اذان کہی جائے ویسے ہی اس کے بعد اقامت کہہ دی جائے اور پھر اس کے بعد جماعت ہوگی، کیونکہ مغرب میں تعجیل مستحب ہے نا، تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے. اس وجہ سے مغرب میں جو ہے وہ تاخیر نہیں کی جائے گی اور فصل نہیں کیا جائے گا، ہے نا، زیادہ فصل مطلب اس کا یہ ہے. وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ، اور فوت شدہ نمازوں کے لیے اذان کہے، وَيُقِیمُ، اور اقامت کہے، یعنی فوت شدہ نمازیں اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اذان و اقامت دونوں کہی جائے گی. ای اذا صلی فائتۃ واحدۃ، یعنی اگر ایک فوت شدہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے اذان و اقامت کہے، ٹھیک ہے. وَقَضَا لِأُولَى الْفَوَائِتِ، ای اذا صلی فوائت کثیرۃ، اور
ایسے ہی فوت شدہ نمازوں میں سے پہلی نماز کے لیے اذا صلی فوائد کثیرۃ، یعنی جب بہت ساری فوت شدہ نمازیں پڑھ رہا ہوں تو اس میں سے پہلی نماز کے لیے صرف اذان اور اقامت دونوں کہیں. وَلِكُلٍّ مِّنَ الْبَوَاقِي يَأْتِي بِهِمَا أَوْ بِهَا، اور باقی نمازوں کے لیے یعنی باقی فوت شدہ نمازوں کے لیے یا تو دونوں کہیں یا پھر ان میں سے صرف اور صرف اقامت پر اکتفا کریں، ہے نا، دونوں درست ہیں. اور باقی جو پہلی نماز جو ہے اس کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہے، اور باقی کے لیے صرف یا تو صرف اقامت پر اکتفا کر لے یا پھر اذان و اقامت دونوں کہہ لے، کوئی حرج نہیں ہے. وجاز اذان المحدث وکرہ اقامتہ ولم تعاد، اور محدث کی اذان جائز ہے اور اقامت مکروہ ہے. اذان جائز ہے، اقامت مکروہ ہے. اقامت کے مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے ابھی تک وضو نہیں بنایا ہے اور اقامت کہے گا، پھر اس کے بعد جائے گا وضو بنائے گا، پھر آئے گا نماز پڑھے گا، تو نماز میں تاخیر ہوگی، ہے نا، کیونکہ جیسے ہی اقامت ہوگی ویسے ہی جماعت کھڑی ہوگی، ہے نا، جماعت قائم ہو جائے گی. اب یہ جائے گا جماعت قائم ہونے کے بعد وضو کرے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ آئے گا، پھر نماز میں کیا بولتے ہیں شامل ہوگا، تو یہ تاخیر ہوگی اس وجہ سے، اور یہ تاخیر مکروہ ہے، تو اس وجہ سے کیا بولتے ہیں پہلے ہی اذان وہ باوضو ہو تبھی اقامت کہے، ورنہ وہ نہ کہے. اور اذان جائز ہے کیونکہ اذان کی مشابہت جو ہے ذکر سے بھی ہے اور نماز سے بھی ہے نا. اور حدث دو طرح کی ہیں، اصغر اور اکبر. تو حدث اصغر کے اندر یہ اس کی جو ذکر سے مشابہت ہے وہ مشابہت غالب ہے، اس وجہ سے ذکر کے اندر جب اس کے اندر وضو شرط نہیں ہے تو اذان کے اندر بھی وضو شرط نہیں ہوگی، لہٰذا اگر کیا بولتے ہیں محدث نے اذان کہہ دی تو وہ بھی درست ہے نا. جس طرح سے ذکر کرتے وقت اگر وضو نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا مثال کے طور پہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت بغیر چھوئے، ہے نا، تو اگر محدث کرے وہ تلاوت کرے تو یہ جائز ہے. ویسے ہی اذان بھی جائز ہے. باقی جو ایک مشابہت اس سے حدث اکبر سے بھی ہے، وہ نماز سے بھی ہے نا. تو اگر جنب جو ہے وہ اذان کہے تو اس صورت میں اس کی جو مشابہت نماز سے ہے وہ غالب ہے، اس وجہ سے اس کے اندر یہ مکروہ ہے. وکرہ اذان الجنوب و اقامتی، اور جنوب کی اذان اور اقامت مکروہ ہے. ولا تعاد ہی بل ہوا، اور اقامت کا اعادہ نہیں کیا جائے گا، اس کا اعادہ کیا جائے گا، یعنی نماز کا وہ اذان کا اعادہ کیا جائے گا. لأنہ لم یشرع تکرار الاقامتی. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ اذان کا اعادہ تو کیا جائے گا اگر جنوب کہہ دے، ہے نا، اور اگر اقامت کہہ دے جنوب تو اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا. تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں لأنہ لم یشرع تکرار الاقامتی، کیونکہ اقامت کی مشروعیت جو ہے، اقامت کی تکرار جو ہے یہ مشروع نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اذان جو ہے اس کی تکرار مشروع ہے، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اذان 2 مرتبہ کہی جاتی ہے، لیکن اقامت جو ہے یہ کبھی بھی 2 مرتبہ نہیں کہی جاتی ہے. مثال کے طور پہ جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نماز کے لیے اذان 2 مرتبہ کہی جاتی ہے، لیکن اقامت جو ہے وہ ہر نماز کے لیے ایک ہی مرتبہ کہی جاتی ہے نا. تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو وہ ہے تکرار جو ہے اقامت کی، یہ مشروع نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا. لیکن اذان کی تکرار جو ہے یعنی اذان کو 2 مرتبہ کہنا یہ تو مشروع ہے. تو جب یہ مشروع ہے اور پہلی مرتبہ میں خلل واقع ہو گیا اس کے جنوب ہونے کی وجہ سے، تو وہ اس خلل کو دور کرنے کے لیے اس کا اعادہ کیا جائے گا. وہی کہہ رہے ہیں لأنہ لم یشرع تکرار الاقامت، کیونکہ اقامت کی تکرار مشروع نہیں ہے. لأنہا اعلام الحاضرین فتکفی الواحدۃ، کیونکہ اقامت حاضرین کو خبردار کرنے کے لیے، حاضرین کو نماز کی طرف بلانے کے لیے ہے، تو 1 مرتبہ کہنا بھی کفایت کرے گا، ہے نا. اقامت اگر 1 مرتبہ کہی جائے تو وہی کافی ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حاضرین جو ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے نا 1 مرتبہ کہنے سے. والاذان لاعلام الغائبین، اور اذان جو ہے یہ غائبین کو متنبہ کرنے کے لیے، غائبین کو اعلان کرنے کے لیے، غائبین کے اعلان کے لیے، ہے نا اذان. فیحتمل سماع البعض دون البعض، تو اس میں بعض کے سننے اور بعض کے نہ سننے کا احتمال ہے. فتکرارہ مفید، لہذا اس کی جو تکرار ہے وہ فائدہ مند ہوگی، ہے نا. اذان کی تکرار یہ فائدہ مند ہوگی. لیکن
اقامت کی تکرار یہ فائدہ مند نہیں ہوگی، کیونکہ اقامت جن کے لیے کہی جا رہی ہے وہ سب موجود ہیں. ایک مرتبہ کہنا یہ بھی ان کے لیے برابر ہے، 2 مرتبہ کہنا بھی ان کے لیے برابر ہے. اگر پہلی مرتبہ نہیں سنیں گے دوسری مرتبہ بھی نہیں، مطلب اگر کوئی اتنا بھی ہوش میں نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اس کے سامنے اقامت کہی جا رہی ہے وہ اس سے خبردار نہیں ہو رہا، تو 2 مرتبہ کہنا بھی اس کے لیے مفید نہیں ہوگا. لیکن اذان جو ہے یہ غائبین کے لیے ہیں چونکہ، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ میں وہ لوگوں تک آواز نہ پہنچے یا پھر کسی وجہ سے وہ سن نہ پائے، لیکن دوسری مرتبہ میں سن لے نا، تو اس میں فائدہ دے گا اگر اس کی تکرار کریں گے. تو یہ دلیل عقلی ہے، ورنہ تو وہی ہے کہ اذان کی جو تکرار ہے یہ مشروع ہے اور اقامت کی تکرار مشروع نہیں ہے. یہ وجہ ہے. کا اذان المرأتی والمجنونی والسکرانی، جیسے کہ عورت کی اذان، پاگل کی اذان اور نشے والے کی اذان. ای یکرہو، یعنی اس کا تعلق جو ہے یکرہو سے ہے. کرہ اقامتہ ولم تعاد وکرہ اذان الجنوب، یہاں سے کرہ اذان الجنوب و اقامتہ، اس پر اس کا عطف ہے، مطلب اس کا تعلق اس سے ہے کہ جس طرح جنوب اور وہ جنوب کے لیے اذان و اقامت مکروہ ہے، ویسے ہی عورت کے لیے بھی اور مجنون کے لیے بھی اور سکران کے لیے بھی، ان سب کے لیے اذان جو ہے مکروہ ہے. ای یکرہو و یستحب اعادتہ، یعنی ان سب کی اذان مکروہ ہے اور اس اذان کا اعادہ کیا جائے گا. وَيَأْتِي بِهِمَ الْمُسَافِرُ، اور مسافر ان دونوں کو بجا لائے، یعنی اذان اور اقامت دونوں کہے گا مسافر، ہے نا. کوئی سفر پر ہے اور اس میں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اذان بھی کہے گا اور اقامت بھی کہے گا. وَالْمُصَلِّيُ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً، اور مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے والا بھی اذان و اقامت دونوں کہے. او فی بیتہ فی مصر، یا پھر شہر کے اندر اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہو تو وہ بھی اذان اور اقامت دونوں کہے. وَكُرِهَ تَرْكُهُمَا لِلْأَوَّلَيْنِ لَا لِلثَّالِثِ، اور دونوں کو ترک کر دینا پہلے والوں کے لیے، پہلے کے دونوں لوگوں کے لیے مکروہ ہے، تیسرے کے لیے مکروہ نہیں ہے. مطلب مسافر اور گھر میں جماعت سے نماز پڑھنے والا، وہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے والا اور مسافر، ان دونوں کے لیے یہ مکروہ ہے کہ یہ اذان و اقامت دونوں کو ترک کر دے. اور شہر کے اندر جو گھر میں نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے یہ مکروہ نہیں ہے کہ دونوں کو ترک کر دے. وہی کہہ رہے ہیں ای کریہ ترکہما ای ترک کل واحد منہما للمسافر، یعنی ان دونوں کا ترک اس کے لیے مکروہ ہے نا، ان دونوں کے لیے. ای ترک کل واحد منہما للمسافر والمصلی فی المسجد جماعۃ، یعنی اذان و اقامت میں سے دونوں کو ترک کر دینا مسافر کے لیے اور مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے والوں کے لیے مکروہ ہے. اما ترک واحد منہما فلم یذکرہ، رہا ان میں سے ایک کو ترک کرنا تو اس کا ذکر نہیں ملتا ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں شارع کہ اس کا ذکر نہیں ملا، اس کو کیا نام ہے مشائخ وغیرہ نے یا فقہاء نے کتابوں میں اس کو ذکر نہیں کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں فنقول، ہم کہتے ہیں کہ اما المصلی فی المسجد جماعتا فیکرہ لہ ترک واحد منہما، رہا مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے والا تو اس کے لیے ان میں سے ایک کو ترک کر دینا مکروہ ہے. واما المسافر فیجوز لہ الاکتفاء بالاقامۃ، رہا مسافر تو اس کے لیے ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے، اقامت پر اکتفا کرنا جائز ہے نا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ماتن نے جو ہے، اچھا یہ لم یذکرہ کہہ کر کے یہ ضمیر جو ہے ماتن کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ماتن نے ذکر نہیں کیا ہے کہ ان میں سے ایک کو اگر ترک کرے تو اس کا کیا حکم ہے نا. یہ کہا ہے کہ دونوں کو ترک کر دینا مکروہ ہے، لیکن اگر ان میں سے ایک کو ترک کرے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کو ماتن نے ذکر نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا یہ جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مصلی اگر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ان میں سے ایک کا ترک کرنا بھی مکروہ ہے نا. دونوں کہے گا، وہ اذان اور اقامت دونوں کہے گا اگر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو نا، وہاں دونوں کہی جائے گی. لیکن اگر کوئی مسافر ہے، سفر میں ہے، تو وہ اگر صرف اقامت کہہ رہا ہے، اذان چھوڑ رہا ہے تو یہ اس کے لیے مکروہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے. یہ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الْمُصَلِّيُ فِي بَيْتِهِ فِي مِصْرٍ إِن تَرَكَ كُلًّا مِّنْهُمَا فَيَجُوزُ لِقَوْلِ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان الحی یکفینا. اور رہا وہ شخص جو اپنے گھر میں شہر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، وہ اگر دونوں کو ترک کر دے
تو یہ بھی جائز ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی وجہ سے کہ محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے۔ وہذا اذا اذن واقیم فی مسجد حی، یہ اس وقت ہے جب کہ اس کے محلے کی مسجد میں اذان و اقامت کہی جاتی ہو، ہے نا؟ یعنی اگر کوئی شہر کے اندر ہے اور شہر کے اندر وہ اپنے گھر میں نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے دونوں کا ترک کرنا بھی جائز ہے، یعنی اذان و اقامت دونوں میں سے کچھ نہ کہے اور وہ صرف نماز پڑھ لے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے نا۔ لیکن کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ اذان الحی یکفینا، محلے کی اذان ہمارے لیے کافی، مطلب یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں جو اذان ہوتی ہے وہ ہم جو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اس کے لیے بھی کافی ہے نا۔ اور لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ مسجد میں جو محلے میں مسجد ہے اس کے اندر جب اذان اور اقامت کہی جاتی ہو، اس کی آواز اس تک پہنچتی ہو تب ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے نا۔ وَأَمَّا فِي الْقُرَىٰ، رہا دیہاتوں کے اندر تو فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَسْجِدٌ فِيهِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ، اگر کوئی مسجد دیہات میں اگر مسجد ایسی ہے جہاں پر اذان و اقامت کہی جاتی ہے فحکم المصلی فیہا کما مر، تو مصلی کا حکم ویسا ہی ہے جیسا کہ ابھی پیچھے گزرا، والمصلی فی بیتہ یکفیہ اذان المسجد، یعنی مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے کا حکم ویسا ہی ہے جیسا کہ ابھی پیچھے گزرا، یعنی مسجد کے اندر جو نماز پڑھے گا اس کے لیے اذان و اقامت میں سے کسی بھی چیز کا چھوڑنا مکروہ ہے نا۔ والمصلی فی بیتہ یکفیہ اذان المسجد، اور جو مصلی گھر میں پڑھے نا، اپنے گھر میں جو نماز ادا کرے اسے مسجد کی اذان جو ہے اس کے لیے کافی ہے، وہ اقامت ہو، اور مسجد کی اقامت جو ہے وہ کافی ہے، مسجد کی اذان و اقامت اس کے لیے کافی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَسْجِدٌ كَذَا فَمَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسَافِرِ، اور اگر اس کے گاؤں میں دیہات میں اگر ایسی کوئی مسجد نہیں ہے تو جو شخص گھر میں نماز ادا کر رہا ہے اس کا حکم مسافر کے حکم کی طرح ہے، یعنی جس طرح سے مسافر جو ہے سفر کے اندر اقامت کہنا اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ سنت ہے نا، اقامت بھی اگر نہیں کہے گا تو اس کے لیے یہ مکروہ ہے، اور اذان کو چاہے تو وہ ترک کر سکتا ہے۔ تو ایسے ہی جو دیہات کے اندر رہنے والے ہیں ان کے گاؤں میں اگر کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں اذان و اقامت ہوتی ہو تو وہاں اگر کوئی گھر میں نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے اقامت کہنا، یہ اقامت کہے، وہ اگر اقامت کو بھی ترک کر دیتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اذان ترک کرنا چاہے تو ترک کر سکتا ہے لیکن اقامت ترک نہیں کر سکتا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَسْجِدٌ كَذَا، اگر ایسی کوئی مسجد نہیں ہے، یعنی ایسی کا مطلب اذا اذن وَأُقِیمَ فِی مَسْجِدِ حَیٍّ، اوپر کہا تھا نا، وہی ہے کہ اس میں ایسی مسجد ہو جس میں اذان و اقامت کہی جاتی ہو۔ فَمَن يُصَلِّيَ فِی بَیتِهِ حُکْمُهُ حُکْمُ الْمُسَافِرِ، جو فَمَن يُصَلِّ، تو جو اپنے گھر میں نماز ادا کرے وہاں تو اس کا حکم مسافر کے حکم کی طرح ہے، یعنی مسافر کا جو حکم ہے وہی اس کا ہے۔ وَيَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَیَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَيَشْرَعُ عِنْدَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، اور امام اور قوم حی علی الصلاح کے وقت کھڑے ہو جائیں اور قد قامت الصلاح پر نماز کو شروع کر دیں، ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ حی علی الفلاح، وہ حی علی الصلاح کہنے سے پہلے نہ کھڑے ہوں، ہے نا۔ حی علی الصلاح جب کہہ دیں تو تب کھڑے ہوں، جو حی علی الصلاح کہے تب، اس سے پہلے نہ کھڑے ہوں۔ اور وَيَشْرَعُ عِنْدَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ، اور جب قد قامت الصلاح کہہ دے اقامت کہنے والا تو اس وقت پھر نماز کو شروع کر دیں۔ اللہ تعالی عالم۔